شروع ہو رہا ہے جب عرش پر ہمارے نبی اور اللہ، بولو ہمارے نبی، ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف رب مصطفیٰ، بولو سبحان اللہ۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دیکھو یہ پورے کپٹیا والے بلکہ پوری دنیا میں یہ بات کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سوالات پوچھے ہیں، بس وہ 5 سوالات کر کے میں یہاں سے چلا انشاءاللہ۔ بولو کتنے سوالات؟ کویسچنز، یعنی ہمارے نبی سوال پوچھیں گے، جواب دینے والا کون؟ یعنی سوال مصطفیٰ کے اور جواب رب مصطفیٰ کے۔ اللہ کی قسم ان سوالوں سے بڑھ کر کوئی سوال نہیں ہوگا اور ان جوابات سے بڑھ کر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور سب سبحان اللہ ایک ایک جملے پر بولتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا، اللہ آپ کی پرمیشن، آپ کی اجازت ہے؟ مجھے 5 سوالات پوچھنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ارے میرے مصطفیٰ مہمان بن کے آئے ہو، آج پوچھتے جاؤ گے تمہارا رب جواب دیتا جائے گا۔ اب سب یاد رکھیں گے، کوئی بھولے گا نہیں۔ کتنے سوالات؟ بلکہ بیان کا عنوان ہے 5 questions، 5 سوالات، اسی کو لے کر ہم کو چلنا ہے۔ چلو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سوال، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا، اے اللہ، اے اللہ، آواز آ رہی نا میری آپ کو؟ یعنی سب کو آ رہی نا آواز؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا، اے اللہ، اے میرے پیدا کرنے والے اللہ، پہلا سوال، آپ نے دنیا میں ایک نبی کو بھیجا، آپ نے دنیا میں ایک نبی کو بھیجے آپ نے، جن کا نام حضرت ابراہیم، اے اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ یہ پہلا سوال کہ اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ بھائی سب سبحان اللہ بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، او میرے مصطفیٰ، تم مجھے پہلا سوال پوچھ رہے ہو کہ میں نے ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا، میری قسم میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ میں نے ان کے لیے آگ کو، یہ سب یاد رکھنا، میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا نمرود شیطان نے آگ لگائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ 40 دن اور 40 رات حضرت ابراہیم آگ میں، ساری قوم یہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم کا معاملہ مکمل ہو گیا، حضرت ابراہیم ختم ہو گئے، کیونکہ 40 دن اور 40 رات کوئی آگ میں رہے تو بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ لیکن آگ جیسے جیسے نیچے آتی گئی، دیکھنے والوں نے دیکھا، گزرنے والوں نے دیکھا، عورتوں نے دیکھا، مردوں نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، غور سے آگ میں دیکھا، حضرت ابراہیم تو تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بولو اور پھل کھا رہے ہیں، کبھی فروٹ کھا رہے ہیں، کبھی کچھ عجیب کھا رہے ہیں، سب جمع ہوتے گئے، جمع ہوتے گئے، جمع ہوتے گئے، مجمع جمتا گیا۔ 40 دن اور 40 رات کے بعد آگ بجھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے، سب نے مبارکبادی دی، اللہ کے نبی آج آپ جیت گئے، اللہ کے نبی آپ کو فتح مل گئی، آج نمرود ذلیل و رسوا ہو گیا، آپ جیت گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رونے لگے۔ سب نے کہا روتے کیوں؟ کہا پھر جانا ہے۔ ارے کہاں جانا ہے؟ ارے بولو نا کہاں جانا ہے؟ آگ میں۔ سب نے کہا پھر آپ کو آگ میں جانا ہے؟ آگ میں؟ ہم مبارکبادی دے رہے، آپ کو کنگریچولیشن کہہ رہے اور آپ کو پھر آگ میں جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سارے لوگوں سے کہا تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا، تمہیں وہ آگ نظر آئی، میری آنکھوں سے دیکھو مجھے جنت کا باغ نظر آیا۔ اور اللہ نے بھی یہی فرمایا، پڑھیں گے میرے ساتھ میں، کون کون حافظ ہے بھائی؟ یا تو علماء کرام تو ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا، پارہ نمبر 17، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے آسمانوں سے حکم دے دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا۔ اللہ نے ابراہیم کے لیے آگ کو، بولو سب ساتھ میں بولیں گے، آگ کو جنت کا باغ بنا دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب یہ آگ سے باہر آنے کے بعد کچھ اچھا نہیں لگتا۔ سب نے کہا کیوں آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ یہاں بھی تو کھانا ہے، یہاں پینا ہے، یہاں کپڑا ہے، یہاں بیوی ہے، بچے ہیں، آپ کو آگ سے باہر آنے کے بعد اچھا کیوں نہیں لگتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کاش کوئی میرے دل کو جانا ہوتا، جب میں آگ میں تھا روزانہ صبح میں اللہ خود مجھے پوچھا کرتے تھے، ابراہیم تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟
تمہیں بھوک تو نہیں لگی, تمہیں پیاس تو نہیں لگی, تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی, وہ اللہ کا مجھے سوال کرنا. خیر ہمارے نبی عرش پر گئے, پہلا سوال, اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کون سا انعام دیا؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کے لیے آگ کو. کتنے سوال ہو گئے بچے؟ کتنے سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ دوسرا سوال, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عاجزی کے ساتھ, اے اللہ دوسرا سوال, آپ نے حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کیا انعام دیا؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا, او میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو, موسیٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا, اے میرے مصطفیٰ ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. بولو سبحان اللہ. سمندر میں میرے پیاروں ایسی تشکیل کسی نے نہیں کی ہوگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر کر تشکیل کرتے. اپنی پوری قوم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنو اسرائیل. بولو قوم کا نام بنو اسرائیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں ابھی ابھی پہاڑ سے آیا ہوں, اللہ سے بات کر کے آیا ہوں, اللہ کا حکم ہے پوری قوم آج میرے ساتھ چلے گی اور راتوں رات چلے گی. مرد بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, تمہارے گھر کے سامان بھی ہوں گے, برتن بھی ہوں گے, کپڑے بھی ہوں گے, زیورات بھی ہوں گے, سواری بھی ہوگی. آج راتوں رات ہم سب کو پار ہونا ہے. آپ کو معلوم ہے تفسیر کی کتابوں میں لکھا, حضرت موسیٰ نے جب یہ تشکیل کی تو ان کی قوم بنو اسرائیل 1 لاکھ کتنے تھے؟ یعنی ساتھ میں بولو کتنے تھے؟ آج ہم کو یہ مجمع دکھتا ہے تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھو کہ ظہر کے وقت میں تشکیل کی ہوگی اور رات کو عشاء کے بعد چلنا ہے, اور 1 لاکھ تیار ہو گئے جس میں مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی. اب ظاہری بات ہے کہ جیسے ہمارے کپٹیا کی گلی ہوتی ہے وہاں بھی چھوٹی چھوٹی گلی ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو کہا میرے ساتھ میں چلو, تو تھوڑے اس گلی میں چلے, تھوڑے اس گلی میں چلے, تھوڑے اس گلی میں چلے, اتنے میں ایک آئے اور آخر کا اللہ کے نبی سب الگ الگ گلی میں ہے. اور اس زمانے کا سب سے ظالم بادشاہ فرعون, اس کی پولیس چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. اگر 1 لاکھ میں سے کسی ایک کو بھی پکڑ لیا اور اس نے کہہ دیا کہ ہم لوگ بھاگ رہے گے تو ہم سب کی موت آئے گی. حضرت موسیٰ نے اتنے پیار سے جواب دیا, قدم بڑھاتے جاؤ, ہمارا کام قدم بڑھانا ہے, فرعون کی پولیس کو اندھا بنانا یہ اللہ کا کام ہے. یعنی فرعون کے پولیس سامنے کھڑی ہے اور یہ پورا کا پورا لشکر جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے. بولو آگے کون ہے حضرت؟ پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ بچے بھی ہیں, سواریاں بھی ہیں, برتن بھی ہیں, کپڑے بھی ہیں. ایک میدان آ گیا. بولو سبحان اللہ. آدھی رات کو ایک میدان آ گیا. اچھا اتنا لمبا چوڑا میدان آ گیا کہ 1 لاکھ جمع ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سکون سے کہا بھائی سب لوگ جمع ہو گئے, بھائی سب لوگ جمع ہو گئے, کوئی باقی تو نہیں رہا, کوئی مرد, کوئی عورت, کوئی بچہ, کسی کا سامان کچھ نقصان تو نہیں ہوا. سب طرف سے آواز آئی الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ آگے بڑھتے جائیں, ہم آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے. کتنے ہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا, ایک موڑ پہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے. اب سب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا راستہ بھول گئے. بولو راستہ بتاؤ. 1 لاکھ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور ابھی یہاں 2-4 کھڑے تھے تو کیا پیچھے سے دھما دھمی شروع ہو گئی. تو وہاں تو راستہ ہی بھول گئے. تو سب نے کہا اللہ کے نبی کیسی باتیں کر رہے ہو کہ راستہ بھول گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں آپ غصے نہ ہو, ہم یہ راستے پر چلتے ہیں, رائٹ والا راستہ لے لیں گے. اب آگے حضرت موسیٰ, پیچھے 1 لاکھ مرد, عورتیں, بچے, سواریاں, اور سواریوں پر کپڑے, برتن, زیورات, اور چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے. کچھ سمے تک چلے ہوں گے, سامنے دریا آ گیا. ارے بولو سامنے بالکل موج مارتا, تھپیڑے مارتا سمندر آ گیا. اب وہ جو 1 لاکھ تھے کہنے لگے اللہ کے نبی کہاں سوئمنگ. ارے سمجھے سوئمنگ یعنی تیرنے کا. بچے ہمارے ساتھ دودھ پیتے بچے, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری عورتیں, بوڑھی عورتیں, اب کہاں لے کر آئے؟ یہ تو راستہ پورا کا پورا دریا ہے, سوائے موت کی کچھ نظر نہیں آتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سر پر ہاتھ رکھا, کہا وہاں جو راستہ بھولے تھے نا وہ صحیح میں بھول گئے تھے, چلو واپس یو ٹرن لے لو. اب کوئی گاڑی تھوڑی ہے کہ یوں مارا نہیں یو ٹرن لے لیا. 1 لاکھ کا مجمع ہے, سب نے کہا یو ٹرن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ہم واپس مڑے, واپس چلے.
اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ ابھی تو بات ہو رہی کہ پیچھے دیکھا کہ غبار اڑ رہا ہے، اتنا غبار اڑ رہا ہے، اتنی مٹی اڑ رہی ہے، پتا چلا کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، فرعون بھی آ رہا ہے اور اس کے گھوڑے پر آ رہا ہے اور اس کا پورا لشکر گھوڑوں پر آ رہا ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، غبار اڑ رہا ہے۔ اب 1,00,000 نے کہا اللہ کے نبی کہاں لے کر آئے؟ سامنے بھی موت اور پیچھے بھی بھائی، آگے جائے تو سمندر ہے، مرنا ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بوٹی بوٹی کر دے گا۔ کسی نے تو آ کر کہا اللہ کے نبی ہم وہیں اچھے نہیں تھے، ہم اپنے گھر میں تھے، ارے فرعون ظلم کرتا تھا ہم برداشت کرتے تھے، ہماری ماں بہنوں کو ستاتا تھا ہم برداشت کرتے تھے، مگر یہ کیسا مرحلہ کہ آگے بھی موت اور پیچھے بھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت روئے، کہا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے، اے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنے پیار سے جواب دیا، ہاتھ میں کیا ہے؟ اب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی، بعض روایت میں لکڑی چھوٹی سی، بعض روایت میں بڑا ڈنڈا، خیر عربی میں کہتے ہیں عصا، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، تو کہا سمندر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا اللہ کیسے سمندر پہ مارو؟ ارے یہ لکڑی ہوگی، یہ ڈنڈا ہوگا، سمندر پہ ماروں گا ڈھب سے آواز آئے گی، پانی اڑے گا اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ کیا اپنا توکل یاد نہیں رہا؟ کیا بھروسہ یاد نہیں رہا؟ ارے لکڑی عصا کو سمندر پہ مارنا تمہارا کام ہوگا، سمندر میں راستے بنانا میرا کام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کپتیا والو زندہ باد۔ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب سب گئے، جا کر عصا کو ہاتھ میں لیا اور یوں سمندر پہ مارا۔ آپ کو تعجب ہوگا کپتیا والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہم 12 راستے بنائیں گے، اس لیے کہ تم 1,00,000 سے زیادہ کو لے کر آئے ہو، لیکن ان سب کو تقسیم کرو تو 12 خاندانوں میں تقسیم ہوں گے، 12 قبیلوں میں تقسیم ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے مہمان ہیں، آج سب کے لیے سمندر میں ہر قبیلے کے واسطے الگ راستہ بناؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ 12 راستے اللہ نے بنائے، بولو 12 راستے اللہ نے بنائے، اور یہ سب کے سب آئے۔ اور میرے پیاروں آپ نے سیمنٹ کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے اینٹوں کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے پتھروں کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے ماربل کی دیوار دیکھی ہوگی، یہاں اللہ نے پانی کو دیوار بنا دیا، پانی ادھر دیوار کی طرح کھڑا، ادھر پانی دیوار کی طرح کھڑا، درمیان میں راستہ۔ حضرت موسیٰ فرماتے میرے اللہ کی قسم میں اور میری قوم نے پورے سمندر کو پار کیا، ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی نظر آتا تھا لیکن پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ بولو بھائی حضرت موسیٰ پار ہو گئے، بولو موسیٰ، یہ قرآن میں لکھا پارہ نمبر 19، پھر میں کہوں گا حافظ میرے ساتھ میں پڑھیں گے، پارہ نمبر اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنی عصا کو سمندر پہ مارے۔ اللہ فرماتے میں نے سمندر کے پیٹ کو پھاڑ دیا، میں نے پانی کو دیوار بنا دیا، اور حضرت موسیٰ پورے لشکر کے ساتھ بولو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ ہمارے نبی کا دوسرا سوال یہی تھا نا، ارے بولو نا یہی تھا نا، لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں پیچھے کون آ رہا تھا؟ فرعون۔ جب دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو کیا کہا؟ چلو چلو اپنے گھوڑے ڈالو۔ اور سپاہیوں نے کہا وہ پانی ہے، کب واپس آ جائے گا کچھ پتا نہیں، اور یہ تو حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے بھائی حضرت ہارون کی وجہ سے یا حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوا، یہ ہمارے واسطے نہیں ہوا۔ ارے فرعون نے کہا میں خدا ہوں، میری وجہ سے ہوا ہے، چلو اپنے گھوڑے ڈالو۔ میرے پیاروں یہ ہوشیاری بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟
फिरौन ने कहा सब मेरी वजह से हुआ, हमारे कपटिया में ऐसा नहीं होगा। बाकी कभी कभी क्या होता मालूम, कोई मौलाना के पास आता, मौलाना आपको मालूम है कपटिया में दो के अंदर बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला था, दो के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली थी, दो खानदान आपस में लड़ने वाले थे। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? तो मैं पहुंच गया ना, सब खत्म। हालांकि कमबख्त लड़ाई उसी ने करवाया होगा। अब फिरौन ने कहा मेरी वजह से रास्ता बना। मेरे प्यारो, हुआ क्या? फिरौन ने अपना घोड़ा डाला, उसके सारे शुरता और सारे सिपाहियों ने घोड़ा डाला। जैसे दरमियान में पहुंचे, अल्लाह ने हुक्म दिया पानी को कि वापस अपनी जगह पर आ जा। अरे आपको मालूम है जब पानी फिरौन के यहाँ तक आ गया, कमर तक आ गया, फिर उसके सीने तक आ गया, फिर उसके गले तक आ गया, जब यहाँ तक पानी आ गया तो फिरौन ने कहा अल्लाह मैं मान गया तू अल्लाह है, मैं तेरा बंदा हूँ। वो हजरत मूसा जो आगे गए वो तेरे नबी है, अल्लाह मैं मान गया, अल्लाह मैं तुझे मान गया। उस वक्त अल्लाह की तरफ से आवाज आई फिरौन मौत की आखिरी घड़ी आ गई, हमने तौबा का दरवाजा बंद कर दिया है। ये मैंने सिर्फ इसलिए सुनाया कि मेरे कपटिया वालों, हमारी भी वो घड़ी आएगी। अरे बोलो आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, वो घड़ी आएगी। जब बिल्कुल आखिरी घड़ी होगी ना, उस वक्त चिल्ला चिल्ला कर कहेगा अल्लाह अल्लाह मैं ये कर लूँ, अल्लाह मैं ये कर लूँ, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। उस वक्त आवाज आएगी मेरा बंदा 80 साल की उम्र दी, 60 साल की उम्र दी, अब मैंने तौबा का दरवाजा। ये कुरान में फिरौन के बारे में लिखा है 11वें पारे में। बोलो कौन से बारे में? अल्लाह ने फरमाया वक़द असैत क़ब्ल वकुन्त मिनल मुफ़्सिदीन फ़ल्यौम नुनज्जीक बिबदनिक लितकून लिमन ख़ल्फ़क आया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फिरौन अब तौबा का दरवाजा बंद हो गया, अब न ज़मीन तेरी लाश को कबूल करेगी, न आसमान तेरी लाश को कबूल करेगा। आज भी इजिप्ट में फिर ये फिरौन मिस्र के म्यूजियम में उसकी लाश मालूम नहीं कितना तड़पती होगी, अल्लाह का क्या क्या अज़ाब आता होगा। खैर मुझे ये बताना, हमारे नबी मेराज पर पहुंचे, अल्लाह के अर्श पर पहुंचे, कितने सवालात? मैंने कितने सवालात कुल मिलाकर पूछने वाले? साथ में बोलो। पहला सवाल है अल्लाह तूने हजरत इब्राहिम को क्या इनाम अता फरमाया? अल्लाह ने फरमाया मैंने इब्राहिम के लिए आग को, ऐसा नहीं पूरा मजमा बोलेगा, मैंने इब्राहिम के लिए आग को। फिर हमारे नबी ने दूसरा सवाल पूछा है अल्लाह तूने हजरत मूसा को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया मैंने समुंदर में रास्ते बना दिए। कितने सवालात हो गए? साथ में बोलो ना, कितने हो गए? तीसरा सवाल कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अल्लाह एक और नबी, तीसरा सवाल एक और नबी हजरत दाऊद, आपने उनको क्या इनाम दिया? कौन? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, आपने उनको क्या इनाम दिया? हो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे मुस्तफा मेरे दाऊद के बारे में पूछ रहे हो, मेरे नबी हजरत दाऊद के बारे में पूछते हो। अल्लाह ने फरमाया हमने उनको आसमान से किताब दी जिस किताब का नाम था ज़बूर, और जब हजरत दाऊद ज़बूर पढ़ते थे, सुनना हजरत दाऊद को आसमान से किताब मिली, नाम क्या? ज़बूर। जब वो पढ़ते थे आसमान के परिंदे भी थम जाते थे, बोलो सुभान अल्लाह, बहने वाला पानी भी रुक जाता था, बोलो सुभान अल्लाह। और हज़रत दाऊद जब पढ़ते थे तो पहाड़ भी गुनगुनाना शुरू कर देते थे, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ये इनाम तो हमने दिया, आसमान से किताब दे दी, लेकिन एक और इनाम दिया। वो इनाम ये था कि हज़रत दाऊद के सामने बड़े से बड़ा लोहा है। भाई लोहा समझते हो आप लोग? भाई लोहा, लोहे की बड़ी बड़ी सलेटें होती है, लोहे की बड़ी बड़ी, आपने देखा होगा कि हमारे ट्रेन के अंदर आपने देखा होगा लोहे के बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। लेकिन कितना भी भारी भरकम लोहा आए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मौजिज़ा दिया था, आप अपने पांचों उंगलियों को आगे बढ़ाते, अपने हाथ को आगे बढ़ाते और लोहे के ऊपर हाथ रखते थे, और जो अपनी जबान से कहते थे अल्लाह वो बना देता था, बोलो सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ने लोहे को इनके हाथ में मोम बना दिया, बोलो लोहे को इनके हाथ में। और ये भी कुरान में पारा नंबर 22, बोलो पारा नंबर, हाँ मेरे साथ में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पारा नंबर, अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फज़ला या जिबालु अव्विबी मअहु वत्तैर वअलन्ना लहुल हदीद।
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے داؤد کو دیکھ لو، یہ زبور پڑھتے جائیں گے، پہاڑ بھی گنگناتے جائیں گے، پرندے بھی تھم جائیں گے، اور اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھوں میں موم بنا دیا۔ بھائی لوہے کو کیا بنا دیا؟ تو پھر بولیں گے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، آواز نہیں آ رہی، حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں، حضرت داؤد کے لیے لوہے کو۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ بچے کتنے؟ اب سننا، آپ سن رہے ہو نا سب لوگ؟ بولتے جاؤ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی 3 رمضان بعد باقی 2؟ جی نہیں آپ بلائیں گے تو ضرور آؤں گا۔ یہ اشرف نے بلایا، بھلے بہت ستایا لیکن آیا کہ نہیں آیا؟ اس کو منع کیا، میں نے کہا میری آواز بہت بیٹھی ہے، میں نہیں آ پاؤں گا، نہیں بول پاؤں گا۔ اتنی زبردستی کیا کہ میرے ساتھیوں نے کہا چلے جاؤ، کہیں اشرف کے اوپر حالات نہ آ جاوے۔ یہاں آ کر بھی اس نے میرے کو چین سکون نہیں دیا بھائی۔ تو 3 سوالات سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو ہاں بولے، نہیں سمجھ گئے تو میرا ساتھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے ابراہیم کے لیے آگ کو، پھر اللہ نے فرمایا میں نے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے سمندر میں، اور میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو۔ اب چوتھا سوال، بہت پیارا سوال۔ اے اللہ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ یہ چوتھا سوال۔ اللہ ایک بہت بڑے نبی آئے، سلیمان، بولو نام کیا؟ حضرت سلیمان۔ اے اللہ آپ نے ان کو کیا عطا فرمایا؟ سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہو؟ میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو، حضرت سلیمان کے بارے میں پوچھتے ہو۔ ارے اللہ نے فرمایا میں نے ان کو دنیا کا بھی بادشاہ بنایا، میں نے اپنا نبی بھی بنایا، اور اتنی بڑی حکومت دی کہ ایسا سپر پاور میں نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ اور پورا مجمع بولے حضرت سلیمان کے پاس بڑی حکومت تھی کہ نہیں تھی؟ ارے بولو نا تھی کہ نہیں؟ آپ صرف سبحان اللہ بولتے جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، جناتوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، جنگل کے درندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، اڑنے والے پرندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو بھی غلام بنا دیا۔ آپ کو ایک بڑا تعجب ہوگا، حضرت سلیمان انسان پہ حکومت کرے۔ نمبر 2 میں نے کیا کہا؟ جنات۔ کپٹیا میں ہے جنات؟ ہاں اشرف ہے؟ باقی نہیں ہوئے تو آج جنت سے کم نہیں تھا میرے میں۔ بھائی جنت ہے آپ کے؟ اور اچھا میں ہمارے دل خیرآباد آبادی، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، کہ جناتوں کا ڈر ایسا ہے، عجیب ڈر ہے جناتوں کا۔ میرے پاس ایک شخص آئے تھے، میں نے کہا بھائی، میرے کو کہتا ہے کہ مولانا میرے اندر بہت ہمت ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ کہا نہیں مطلب مجھے غصہ آئے نا تو میں اپنے باپ کو بھی گالی دیتا۔ ہاں میں نے کہا باپ کو بھی گالی دیتا؟ کہا بس مولانا میرا ٹیمپر بہت ہیوی ہے، میرے کو غصہ آوے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں اپنے باپ کو بھی گالی دیتا۔ میں نے کہا ادھر بیٹا ادھر۔ جب وہ میرے قریب آیا، میں نے کہا 30 سال سے میں عملیات تعویذ کا کام کرتا ہوں، تو ایک کام کرے گا میرا؟ میں نے کہا کیا؟ تو میں نے کہا ایک کام کرنا بیٹا، رات کو 2 بجے قبرستان جانا، 2 قبر کے بیچ میں کھڑے ہو کے اتنا پڑھنے کا ہے۔ اب سب دوستوں کے بیچ میں تھا، مجھے کہتا ہاں ٹھیک ہے۔ میں جب اپنے گھر گیا، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، وہی تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں ہوگا، اور رات کو قبرستان جانا نہیں ہو۔ میں نے کہا اس میں کیا ہے بھائی، رات کو قبرستان 2 بجے جانا ہے اور 2 قبر کے بیچ میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور واپس آنا ہے۔ تو کہا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیا پرابلم کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا ہمارے گجرات میں جنات کو ماموں کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگا، میں گجرات کا نہیں، میں تو مہاراشٹر کا۔ اب اس نے مجھے آ کر کہنے لگا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا وہاں پرابلم کیا ہے؟ تو کہا ماموں۔ میں نے کہا ماموں کے پر بھی فاتحہ پڑھ لینا۔ بھائی ماموں قبر میں سویا ہوگا تو اس پر بھی فاتحہ پڑھ لینا۔ کہا قاری صاحب مولانا آپ سمجھتے نہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہا ماموں۔ میں نے کہا ارے بھائی ماموں ہے تو اس میں تو کیا کو ٹینشن لیتا؟ کہتا آپ سمجھتے نہیں، ماموں یعنی جنات۔ میں نے کہا واہ بھائی وہ ماموں، تو بھانجا، میرے کو کائے کو بیچ میں لاتا؟ تو معلوم نہیں یہاں کپٹیا میں بھی ایسے ہوں گے۔
اور عجب معاملہ، گھر میں اکیلا رہنے کے لیے کہو، حالانکہ 35 سال سے وہ گھر میں رہتا ہے، لیکن اس کو کہو کہ آج تجھے اکیلا گھر میں رہنا ہے، فیملی باہر جا رہی ہے، تو اپنے دوست کو فون کر کے کہتا بھائی تو بھی میرے گھر میں آنا، کیونکہ رات کو گھبراتا، اور کیا کہے گا معلوم، وہ آیا. کیا آیا بھائی؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جنت کو اللہ نے تیسرا نمبر دیا ہے. بولو کپٹیا والوں، کون سا نمبر؟ پہلا نمبر انسان، دوسرا نمبر فرشتے، تیسرا نمبر. کمال ہے بھائی، 3 نمبر والا 1 نمبر کو ڈراتا ہے. بھائی جنات تیسرے نمبر پر، وہ پہلے نمبر والے کو ڈراوے. خیر مجھے یہ بتانا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت دی، انسانوں پہ حکومت، جناتوں پہ حکومت، چرندے درندے پرندے. آپ کو معلوم ہے یہ یہاں کپٹیا میں مدرسہ چلتا ہوگا نا مولانا؟ آپ یہی کیوں؟ کہاں کیوں؟ اچھا دور سے آئے ہو آپ بھی؟ ماشاءاللہ. باقی آپ کے شعر و شاعری سے میں بہت متاثر ہو گیا ماشاءاللہ. آپ کا اعلان بھی بہت پیارا، میں کب سے سن رہا ہوں، جہاں جہاں تک میرے کو آواز آ رہی میں آپ کا اعلان سن رہا ہوں. اللہ آپ کو اچھا رکھے. لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مدرسے میں حاضری ہوتی ہے، وہ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یا اسکول میں بھی ہوتی ہے، کالج میں بھی ہوتی، کالج میں شاید نہیں ہوتی، باقی اسکول میں بھی حاضری ہوتی ہے، مدرسے میں حاضری ہوتی. یہ حاضری کا سلسلہ شروع کرنے والے حضرت سلیمان. بولو کون شروع کرنے والے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. کبھی کبھی اپنی تخت کے اوپر بیٹھ جاتے اور اس کے بعد انسانوں کو آگے بٹھاتے، اس کے بعد جنات ہوتے، اس کے بعد درندے ہوتے، اس کے بعد پرندے ہوتے، اس کے بعد چرندے ہوتے، اس کے بعد دوسری مخلوقات ہوتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایک کی حاضری لیتے تھے. اچھا ہمارے یہاں بھی کبھی حاضری لو، اگر بچہ کبھی پڑھنے نہیں آیا، یہ مولانا لوگ بیٹھے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے، ایک دن بچہ پڑھنے نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، تیسرے دن نہیں آیا، کبھی کبھی مولانا غصے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیونکہ جب بچہ 3 دن کے بعد آئے گا تو مولانا پریشان ہوں گے کہ 3 دن تک تو آیا نہیں، ہمارے کئی بچوں کا سبق ساتھ میں چلتا تھا، اب تجھے میں دوبارہ سبق پڑھاؤں گا. مولانا غصے ہوتے، اور غصے میں کبھی ہلکا سا مار بھی دیتے. مار دیا کیا طوفان ہوتا، وہ عورت بغیر دوپٹے کے مولانا کے ساتھ لڑنے کے واسطے آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے مولانا تمہارے اندر ہمت کیسی، میرے گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے ایسا بے دردی کے ساتھ مارا. ارے میرے پیارو، یہ آپ کو بتاؤ، حضرت سلیمان ایک بار حاضری لے رہے تھے تو ایک پرندہ نہیں آیا. بولو حاضری میں کون نہیں آیا؟ اور پرندے کا نام بھی قرآن نے ذکر کیا، ہد ہد. بولو کیا نام؟ نہیں آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پوچھو علماء کو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، ہد ہد کہاں ہے؟ پتا چلا وہ نہیں ہے. کہا فوراً معلوم کرو کہاں ہے، اگر صحیح وجہ بتائیں گے تو ٹھیک ہے، صحیح وجہ نہیں بتائیں گے تو سزا دوں گا، اور اگر اور غصہ آئے گا معاملہ ہی ختم کر دوں گا. یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ حاضری کا سلسلہ. بولو کون سا پارہ؟ پارہ نمبر 19. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بسلطان مبین. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہد ہد پرندہ کہاں ہے؟ اگر صحیح وجہ بتائے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی صحیح وجہ نہ ہوگی تو سخت سزا دوں گا، ہو سکتا کہ میں ذبح کر دوں گا، قتل کر دوں گا. تو خیر مجھے بتانا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑی حکومت تھی، ہوا پر بھی حکومت تھی. بولو کس پر حکومت؟ یہ اصل مجھے بتانا. حضرت سلیمان کا ایک تخت تھا، جیسے یہ کرسی ہے ماشاءاللہ. آج یہ کرسی سے میرے کو بھی بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اتنے ہار تو میرے کو شادی میں بھی نہیں پہنائے تھے جتنے ہار آج کپٹیا والوں نے میرے کو پہنا ہے. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ایک کرسی تھی، اس کرسی پر اور اس تخت پر حضرت سلیمان بیٹھتے تھے. جیسے بیٹھتے تھے 2 فرشتے آتے تھے، آ کر پوچھتے تھے آپ کو کہاں جانا؟ حضرت سلیمان فرماتے مشرق میں ہو، مغرب میں جانا. بولو کہاں پر ہو؟ جیسے آسان الفاظ میں یوں کہو کہ کپٹیا میں ہو، امریکہ جانا ہے، جہاں دن اور رات کا فرق ہوتا ہے وہاں پر مجھے جانا. تو فرشتے کہتے تھے آپ آرام کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر آرام کرتے. تھوڑی دیر میں وہی دونوں فرشتے کہتے اللہ کے نبی اٹھو، اللہ کے نبی اٹھو. حضرت سلیمان کہتے کیا ہوا؟ ابھی تو بیٹھے. کہاں پہنچ گئے؟ کہاں؟ مشرق سے
حضرت سلیمان کے لیے اتنا جلدی کیسے پہنچ گئے کہ آپ اتنے بڑے نبی ہیں، اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا. یہ قرآن میں پارہ نمبر 23 اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو بھی تابع بنا دیا. تو میرے پیاروں کتنے سوال ہو گئے؟ میرے سب ساتھ میں بولیں گے کتنے ہو گئے؟ باقی کتنے رہے؟ ایک. کون کون میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ؟ یہ بیچ میں ایک جنات کی بات آئی نا مولانا، ایک بات میں بتاؤں. کبھی کبھی کسی کو سگریٹ کی بہت عادت ہوتی ہے، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، اور وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں. میں وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں. اب کبھی اتنا بڑا مجمع، جیسے ایک آدمی ہوگا کوئی کپٹیا کا ہوگا، اب وہ آیا یہاں پر آیا تو دیکھا کہ یہاں تو علماء کرام بیٹھے، یہاں سگریٹ پینا مناسب نہیں. وہ کہیں وہاں چلا گیا، وہاں دیکھا وہاں بھی پینا مناسب نہیں، وہاں گیا وہاں بھی پینا مناسب نہیں. اس نے سوچا سب سے اچھی جگہ قبرستان. اب قبرستان میں رات کو جیسے ابھی کتنے بجے یہ 12:15 12:30 ہوئے، ایسے ٹائم پر قبرستان میں گیا، کوئی نہیں تھا، سارا مجمع تو ادھر ہے کپٹیا میں. اب وہ گیا اور وہاں جا کر اس نے جو اپنا وہ نکالا، سیگار نکالا اور لائٹر نکالا، اور اس کے بعد میں اس نے جو پینا شروع کیا، ایک دم مارا، 2 دم مارا، بڑا اطمینان سے. لیکن پیچھے کھڑا تھا کون؟ نہیں بولو نا، کون کھڑا تھا؟ جنات. ہاں آپ لوگ بھی ماموں بولتے ہو. وہ پیچھے جنات کھڑا تھا. اب اس کے لمبے لمبے ہاتھ، اور جنات اصل شکل میں لمبے لمبے پاؤں، اور کہاں لمبا اس کا چہرہ. اب یہ تو سگریٹ پی رہا تھا، وہ جنات نے پیچھے سے کہا اے کیا کر رہے ہو؟ اب اس نے سمجھ تو گیا کہ اب تک کوئی نہیں تھا، اچانک کون آیا. تو یوں دیکھو، یوں سگریٹ پیتے پیتے یوں ایک آنکھ سے دیکھا، ایک آنکھ سے دیکھا، اتنے لمبے ہاتھ پاؤں. سمجھ گیا کون ہے؟ جنات ہے. یوں سگریٹ کو لیا، یوں پھینکا اور پاؤں کے نیچے اسے کچل ڈالا، اور ایک چھوٹی موٹی قبر تھی وہاں کھڑا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جتنی دعائیں آتی سب پڑھنا شروع کر دیا. وہ جنات نے کہا اے کیا کر رہے ہو؟ اب وہ اتنا ڈرا ہوا جنات سے، انسان ہے مگر اتنا ڈرا ہوا جنات سے. وہ جنات پوچھ رہا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، فاتحہ پڑھ رہا ہوں. تو جنات نے کہا ارے کس پر فاتحہ پڑھ رہا؟ کہا میرے ابا مر گئے، ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں. اور جنات کی طرف دیکھے نہیں، صرف بولے میرے ابا مر گئے، ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا. اور جنات نے زور سے ہاتھ مارا اور کہا وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. تو یہ روتے روتے کہتا تیرے کو نہیں معلوم میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا. آپ لوگ سوچتے ہوں گے قاری صاحب نے اچانک ہنسایا کیوں؟ توا گرم کر رہا ہوں، اب روٹی پکانے آ رہا ہوں. کتنے سوالات ہو گئے؟ ساتھ میں جواب دو گے نہیں انشاءاللہ؟ جلدی جلدی پھٹاپٹ دے دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمبر 1 میں نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، پورا مجمع ساتھ میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. نمبر 2 حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے. نمبر 3 حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے لوہے کو موم بنا دیا. اور نمبر 4 حضرت سلیمان جیسے بادشاہ نبی کے لیے ہم نے ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا. کتنے ہو گئے؟ اب کتنا باقی ہے؟ سمجھو یہ پوری بات اسی وجہ سے آ رہی ہے. سیرت النبی کا جلسہ ہے نا، بولو سبحان اللہ. ایک بار کہہ دو درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بھائی نبی سے محبت کرنا یہ ایمان ہے. جئیں گے، بولو جئیں گے محمد کی. سارے نبیوں کو مقتدی بنایا، تجھے سارے نبیوں کا امام بنایا، تیرا انعام بھی بہت بڑا ہوگا. اب سننا، ہمارے نبی نے پوچھا لیکن اللہ، اور آگے بڑھے ہمارے نبی، بولو سبحان اللہ. کہا اللہ انعام بتا دینا، اللہ کیا انعام آپ مجھے دینے والے بتا دینا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال اللہ تبارک و تعالی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب احد. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو، بلائے گئے ہو، مہمان بن کے آئے ہو. اللہ نے فرمایا میری قسم اتنا بڑا انعام دوں گا آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کانوں نے سنا نہیں، اور کسی دل نے سوچا نہیں. اتنا بڑا انعام دینے والا نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی دل نے سوچا.
हमारे नबी और आगे बढ़े, बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल करीब, क़ाब क़ौसैनी औ अदना, बिल्कुल करीब, बिल्कुल करीब। अल्लाह अब बता देना क्या देने वाला। चलो कपटिया वालों, कौन कौन तैयार है सुनने के लिए? हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर करें भाई, माशाअल्लाह। क्या क्या इनाम, अल्लाह क्या इनाम देने वाले? अल्लाह ने फरमाया इतना बड़ा इनाम दूंगा ना आंखों ने देखा है, न कानों ने सुना है, न किसी दिल ने। अल्लाह ने फरमाया किसी नबी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि तुम नबियों के इमाम हो, सारे नबी मुक्तदी बने, मेरा मुस्तफा सबका इमाम बने, तो इनाम भी बड़े इमाम वाला होगा। अल्लाह क्या इनाम दोगे? अब सुनना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला अल्ला ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई। ये मैंने अरबी में बताया, उलमा के नाम समझ गए। आप मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? यानी पूरा मजमा साथ में बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब इनाम सुनो तो साथ में कह देना नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इनाम सुनने के बाद देखो अल्लाह क्या फरमाते, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया बहुत बड़ा इनाम देने वाला, अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई। और आगे अल्लाह ने फरमाया मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया इतना बड़ा इनाम देने वाला कि जहां जहां, अल्लाह फरमा रहे, अल्लाह फरमाते जहां जहां, इतना बड़ा इनाम देने वाला कि जहां जहां, अल्लाह फरमाते जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब जलसाए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं भी इनाम पूरा नहीं हुआ, आधे इनाम पर ही तकबीर लग गई। पूरा इनाम सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए मुस्तफा जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। जो तेरा होगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा कभी नहीं। अल्लाह ने फरमाया मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया ए मुस्तफ़ा, ए मेरे मुजतबा, ए मेरे मुर्तज़ा, ए कलीमुल्लाह, ए हबीबुल्लाह, ए सफ़ीउल्लाह, ए नजीउल्लाह, ए बशीर व नज़ीर, जहाँ जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे मुस्तफ़ा तेरा भी नाम लिया जाएगा, लेकिन जो तेरा होगा फिर बोलो मेरा होगा, जो तेरा नहीं। अब हम में से कौन कौन नबी के हैं? जो नबी का है वो डायरेक्ट अल्लाह का है। हाथ ऊपर करके बताओ भाई कौन कौन नबी के हैं? अरे साथ में बोलो ना, हम सब नबी के हैं ना। तो जब नबी के हैं तो साथ में जवाब दे दो भाई, मोहब्बत करते हो? हाँ, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हो? ऐसा कैसा जवाब दे रहे? मैंने कोई आपको घर की मोहब्बत के बारे में पूछा? अरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हो? ऐसे नहीं जवाब दो, मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते रहेंगे। कौन कौन तैयार है? साथ में बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। बुलंद आवाज से बोले मुस्तफ़ा का दामन, आवाज नहीं आ रही है, मुस्तफ़ा का दामन, और बुलंद आवाज से मुस्तफ़ा का दामन, मुर्तज़ा का दामन, मुजतबा का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, सफीउल्लाह का दामन, नजीउल्लाह का दामन जान दे देंगे, मगर मुस्तफ़ा का दामन हाथ से जाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया जहाँ जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ तेरा भी नाम लिया जाएगा। जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा। तो सब नबी के है ना? अच्छा हमारे नबी से बढ़कर बताओ कोई नबी? जल्दी जल्दी बताओ ना कोई नबी। एक बहुत अजीब वाक़या सुना मौलाना, टाइम है ना मौलाना? जी जी। कितनी देर तक मुझे बोलना है? हाँ फजर तक? आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है भाई। मैं बगैर बीवी के आया हूँ, आपकी बीवियाँ नहीं? पूछ के आया हूँ।
ارے ہاں یا نہیں پوچھ کے آئے ہو؟ یہ تو ایسا جواب دے رہے جیسے میں نکاح قبول کروا رہا سب کا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی شان؟ ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ میں ایک مرتبہ پورا مجمع ساتھ میں کہے گا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ اب نہیں پہ زور دے، ہمارے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ نہیں، ہمارے مجتبیٰ سے بڑھ کر کوئی مجتبیٰ نہیں۔